الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه حضرات میں انشاءاللہ آپ کے اور میرے محبوب قائد حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے خطاب کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میاں والی سے لے کر فیصل آباد تک ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کر سکوں۔ صرف یہی کہوں گا کہ آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جیب اور پاکٹ سے خرچ کر کے سینکڑوں بسوں کے قافلے ڈویژن بھر سے لائے۔ نام گننا چاہوں تو نہیں گن پاؤں گا، اس لیے تمام احباب کا بغیر نام لیے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اس کانفرنس جس کو ختم نبوت کے حوالے سے شربت چوک کے اس تاریخی مقام پر جس کا نام شربت چوک مشہور تو ہو چکا ہے لیکن قانونی طور پر ختم ہو چکا ہے، اور اس چوک کا نام صدیق اکبر چوک ہے۔ میں آج ان اسلاف کے لیے، اکابرین کے لیے اور علماء اسلام کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ ان کی قبروں کو جو فوت ہو چکے روشن فرما دے، جن اس چوک کا نام صدیق اکبر چوک رکھا۔ اور انشاءاللہ اس چوک کی تاریخی اس حیثیت کو میں ان الفاظ کو بھی آج تک نہیں بھول سکا۔ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اسی چوک پہ کھڑے ہو کے ایک گھنٹہ باز کیا تھا نبی و صدیق کے عنوان پر۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے میرے مان کو بڑھایا ہے، اور میں یقین سے اب کہہ سکتا ہوں کہ 16 اکتوبر دھوبی گھاٹ میں جو مرکزی جمعیت اہل حدیث جلسہ کرنے جا رہی ہے اپنی سیاسی قوت کے مظاہرہ کے لیے، اہل حدیثوں یہ وقت ہے اپنی قوت کے مظاہرے کا۔ جس طرح آج ڈویژن کے پر سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنی افرادی قوت کا لوہا منوایا ہے کہ اگر ہم کسی سے زیادہ نہیں تو کسی سے کم بھی نہیں، اور انشاءاللہ یہ ہماری آواز پر، یہ قال پر ہزاروں کا اجتماع انشاءاللہ اسی طرح دھوبی گھاٹ فیصل آباد جو 16 اکتوبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اپنی سیاسی قوت بھی انشاءاللہ منوا کے چھوڑیں گے۔ اور یاد رکھنا یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے جو پورے پنجاب بھر میں کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج کی یہ پہلی کانفرنس جو ڈویژن کی سطح پہ ہے، اور آئندہ کے لیے ہم ہر ضلع میں کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اسی عنوان پر، اسی موضوع پر، اور انشاءاللہ یہ جلسے ہوتے رہیں گے، اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ملک کے قانون کا یہ حصہ نہ بنا دیا جائے اور لوگوں کو، اہل حکومت کو یہ باور نہ کرا لیا جائے کہ مرزائی کوئی اقلیتی فرقہ اور گروہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہر کمیٹی میں نمائندگی دی جائے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو
تم ان کو یہودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں لا کے ایک اقلیتی گروہ تسلیم کروا کے مرزے کے مذہب کو تسلیم کروانا چاہتے ہو، ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ اور مرزائیوں کو کسی امن کمیٹی میں، کسی ملکی کمیٹی میں، کسی نیشنل کمیٹی میں، کسی اسمبلی میں رکن نہیں بننے دیا جائے گا۔ اور ان کی یہی حیثیت ہے کہ یہ مرتدین کا گروہ ہے، اور ان کے خلاف یہی سزا ہے کہ ان کا سر تن سے جدا ہے۔ ہمارے اکابرین نے ان کے حق میں یہ بات منوائی کہ مرزائی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مرتد ہے، لیکن ابھی ہمارے حصے کا کام باقی ہے۔ ہم نے اس اسمبلی سے یہ بات منوانی ہے کہ یہ اقلیتی فرقہ نہیں بلکہ مرتدین کا گروہ ہے۔ اور اگلی بات سن لیں، عظمت صحابہ کے حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے پورے ملک میں اپنی قوت کو منوایا ہے، اور ہم نے اصحاب رسول کی عزت اور عظمت اور ناموس پر بے شمار جلسے کر چکے ہیں اور ریلیاں نکال چکے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سن لو، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھ پر آج یہاں تقریر کرنے پر پابندی اور بین کیا گیا تھا، اس لحاظ سے میں نے اپنے پورے جذبات کا تو اظہار نہیں کر سکا۔ شکریہ ادا کرتے کرتے یہ بات آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ایسی پابندیوں کو ہم قانون کے خلاف سمجھتے اور جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ ہمت والا، جرأت والا، سرپرستی والا، سرپرستی والا۔ بات سنے، سارے جلسے میں ہر خطیب و مقرر قائد کو خطاب کی اجازت تھی میرے سوا، لیکن آج آپ کی اس عظیم جناب آپ کی آمد کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہ جا سکا کہ آپ سے چند الفاظ کہے بغیر میں سٹیج کو کلوز کر دوں اور حضرت علامہ صاحب کے حوالے مائک کو کر دوں۔ لہذا میں آخری یہ پیغام آپ کو دینا چاہوں گا، اس جذبے کو ماند نہیں پڑنے دینا، اس جذبے کو جناب ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، اور انشاءاللہ وہ ناموس صحابہ بل جو پنجاب اسمبلی میں تیرے پاس ہے، پہلے پاس ہوا، پھر گورنر پنجاب کے پاس گیا، اس نے واپس کیا، پریشان ہو کے، شرمندہ ہو کے، ڈر کے، خوف کے مارے۔ ہم کہتے ہیں گورنر پنجاب کو خوف مت کھائیے، یہ آل و سنہ کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں رہنے والے، یہ ملک آل و سنہ کا ہے، یہ ملک آل و سنہ کا ہے، یہ ملک صحابہ کرام کا ہے، یہ ملک اہل بیت رام کی محبت کرنے والوں کا ہے۔ آگے بڑھیے، ہم آپ کے انشاءاللہ ساتھ ہیں۔ آپ اس پر دستخط کر دیں، مہر لگا دیں کہ جو صدیق کو عمر عثمان علی کی گستاخی کرے، صحابہ کرام اہل بیت میں سے کسی کی گستاخی کرے، اس کو قانون کا بنا دے کہ اس پر سزا لاگو کی جائے، اس کو قابل گرفت جرم کرا دیا جائے، اس پر سزا کا تعین کیا جائے۔ اور یاد رکھو، جب تک یہ قانون پاس نہیں ہوگا ہمارے یہ جلسے انشاءاللہ جاری رہیں گے، اور انشاءاللہ پورے پنجاب کا دورہ کر کے، جلسے کر کے، آخری جلسہ مال روڈ لاہور پہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس وقت تک یہ اہل حدیث کے افراد انشاءاللہ واپس نہیں آئیں گے جب تک صدیق کی عزت کا قانون نہیں بن جاتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔